جو لوگ ہمت ہار گئے ہیں ان کے لیے، جس طرح ایک ناقص گھر کو اس لیے توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ مکمل، بہترین، مضبوط اور خوبصورت گھر تعمیر کیا جا سکے، اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ اور توڑ پھوڑ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو کمال، عروج، بہتری، بلند مرتبہ اور مضبوطی عطا ہو۔ سو ناموافق حالات پر صبر کیجیے۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ وہ ان راستوں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پائے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پائے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا، مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا۔ ان باتوں پہ صبر کرنا جن کو برداشت کرنا ناممکن لگ رہا ہو ہمیں مضبوط انسان بناتا ہے، اور مضبوط انسان ہی زندگی کا کٹھن سفر طے کر سکتا ہے، ورنہ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سو صبر کرنا سیکھیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ وہ آنسو تکلیف دہ نہیں ہوتا جو آنکھ سے گرتا ہے اور چہرے پہ پھیل جاتا ہے، بلکہ آنسو تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے، روح تک کو چھلنی کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے دعاؤں سے اور پھر کن فیکن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔